کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرام، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت۔ زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنوین اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنوین لانے کی وجہ یہ ہے کہ
اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کی فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کریمہ میں لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اسی طرح انا بھی حرف تاکید ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ تارک السلطنت غوث العالم حبیب یزدانی میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ با فیض اور با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز، آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید خود دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔
चंद रोज बेआबोदाना उस बुते नाज़रीन का हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा, यहाँ तक के उसी हालत में अरसा गुजर गया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में उनकी हालत अर्ज की गई। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। जब आप तशरीफ ले गए तो आपके हमरा बहुत से लोग चले। जब आपकी नजर उस मुरीद आशिक पर पड़ी जो अजीब हालत बेखुदी में खड़ा था, आपने उसे देखा और फरमाया, किसी आदमी पर ऐसी मुसीबत और सदमा इश्क ना हो। मुरीद की ये हालत देखकर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि क्या खूब होता कि अगर इस बुते नाज़रीन में रूह समा जाती और जिंदा हो जाती। ज़बान मुबारक का ये फरमाना था कि उस बुते नाज़रीन में रूह समा गई और खड़ी हो गई। मजमे में जितने लोग थे सबने बुलंद आवाज से कहा, नारे तकबीर बुलंद की। फिर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु ताला अन्हु ने अपने उस मुरीद का निकाह उस बुते नाज़रीन से कर दिया और विलायते गुजरात उनके सुपुर्द करके वहीं ठहरा दिया। फिर उस बुते नाज़रीन से औलाद भी पैदा हुई। मेरे अजीज, इस पर हम शबीह गौसे आजम हुजूर आला हज़रत अशरफी मियाँ फरमाते हैं, जहाँ में है बड़ा शोहरा विलायत हो तो ऐसी हो, जहाँ में है बड़ा शोहरा विलायत हो तो ऐसी हो। मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो, मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो। शहीद सिमना थे पहले फिर हुए कौनैन के सरवर, शहीद सिमना थे पहले फिर हुए कौनैन के सरवर। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी हो। तकबीर, नारे रिसालत, हर हाथ उठे, नारे रिसालत। फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैजाने हुजूर गाज़िए दौरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर सैयद अबुल हसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी, माशाअल्लाह। हिदायत हो तो ऐसी हो, निहायत हो तो ऐसी हो। जहाँ जिसने मदद चाहिए वहीं मुश्किल हुई आसान, जहाँ जिसने मदद चाहिए वहीं मुश्किल हुई आसान। गुलामों पर जो आका की इनायत हो तो ऐसी हो, गुलामों पर जो आका की इनायत हो तो ऐसी हो। मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दौज़ख से, मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दौज़ख से। करेंगे अशरफे सिमना हिमायत हो तो ऐसी हो, करेंगे अशरफे सिमना हिमायत हो तो ऐसी हो। तुम्हारे हुस्न का किस्सा कोई अशाक से पूछे, तुम्हारे हुस्न का किस्सा कोई अशाक से पूछे। तरफ जाता है दिल सुनकर हिकायत हो तो क्या ऐसी बात हो, है। तरफ जाता है दिल सुनकर हिकायत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। शहीद सिमना की मिदहत से नवेदे मग़फ़िरत पाई, शहीद सिमना की मिदहत से नवेदे मग़फ़िरत पाई। सुखन की अशरफी खस्ता जुगायत हो तो ऐसी हो, सुखन की अशरफी खस्ता जुगायत हो तो ऐसी हो। मेरे अजीज, मैं जाते जाते ख्वाहिश के सबों का दिल मचल जाए, नबी की याद ताज़ा हो, मुकर्रिर हो तो ऐसा हो, खिताबत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करम, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मैं जाते जाते ख्वाहिश के मुताबिक मुजाहिदे दौरा का एक लिखा हुआ कलाम आपको सुनाना चाहता हूँ। आप तमाम
तमाम हजरात एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े बाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, माशाअल्लाह, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, सबके हिस्से में उसी गुल का पसीना लिख दो, माशाअल्लाह, सबके हिस्से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदे दोरा मसलके आला हजरत हुजूर फैजाने मखदूम अजराम, नारे तकबीर। सबके हिस्से में उसी गुल का पसीना लिख दो, माशाअल्लाह। जिसकी तकरीर से तौहीने रिसालत होवे, जिसकी तकरीर से तौहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना क्या लिख दो, बात है, ऐसे वाह। गद्दार को लफ्जों में क्या बात है, कमीना वाह, लिख दो। वाह, बस वाह। यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, बस यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, इसकी तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो, इसकी तकदीर में। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए नारे रिसालत, कलामे हुजूर मुजाहिदे दोरा, शहजादे हुजूर मुजाहिदे दोरा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।